خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی زیادہ ہے تیرے لب سے سنیدہ، دیدہ سے بھی زیادہ ہے تیرے لب سے سنیدہ۔ انشاءاللہ ابھی اور لوں گا، ابھی تو پڑھائی نہیں ہوئی، تو شعر نہیں پڑھ رہا تھا، اس لیے میں جان رہا ہوں رات کے 12 بجے رہے 2 بجے رہے تقریباً، اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی تب آپ تھوڑا بیدار ہوں گے، اس لیے کہ اگر ایسے رہیں گے تو سو جائیں گے۔ یہ بھی میری تقریر کا ایک حصہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مسکراتے رہیں، آپ ہنستے رہیں، اور میری باتوں کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتے رہیں۔ محترم حضرات، یہ نبی کی محفل نبی کی بزم ہے، اور یہاں محبتوں کے ساتھ آئے ہیں، چاہتوں کے ساتھ آئے ہیں۔ پیارے آپ مجھے بتائیں، کوئی یہاں اپنے مکان کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی اپنے دکان کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی کھیتوں کھلیان کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی زمین و جائیداد کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی کسی کی شادی 7 ہی دن ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ آئے ہیں، یعنی وہ یہاں کیسے آئے ہیں؟ پیارے آپ مجھے بتائیں، بتانے کا مقصد یہ ہے پیارے، سمجھانے کا مقصد یہ پیارے، یہاں جو بھی آیا ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے بلکہ کس کے بلانے پہ آئے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، اپنے مکان کو چھوڑا ہے، اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، اپنے دکان کو چھوڑا ہے، اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، کھیتوں کھلیان کو چھوڑا ہے، اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، لیکن نہیں پیارے، آپ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، آپ اس کے بلانے پہ آئے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ یہ سامنے مکان دیکھ رہے ہیں، یہ محب گرامی ہمارے مہتاب بھائی کا مکان ہے، ان کے مکان سے یہ روڈ جاتی ہے، ان کا دروازہ قریب ہے۔ پیارے آپ مجھے بتائیں، ڈیلی اسی روڈ سے جو ہے ہزاروں آدمی آتے ہیں، ہزاروں آدمی جاتے ہیں، لیکن ہمارے مہتاب بھائی اپنے گھر میں کھانے کے انتظام کر دیں تو آپ مجھے بتائیں ان کے گھر میں داخل کون ہوگا، ان کے گھر کے اندر کون جائے گا، ان کے گھر کے اندر کون انٹر ہوگا؟ آپ کہو گے مولانا ان کے گھر وہی جائے گا اسے دعوت دیا گیا ہوگا، ان کے گھر وہی جائے گا اسے پیغام دیا گیا ہوگا، ان کے گھر وہی جائے گا اسے میسج کیا گیا ہوگا، ان کے گھر وہی جائے گا اسے انوائٹ کیا گیا ہوگا، ان کے گھر وہی جائے گا اسے نیوتا دیا گیا ہوگا، ان کے گھر وہی جائے گا اسے میسج کیا گیا ہوگا۔ ایک آدمی باہر کھڑا تھا، میں نے کہا میاں بتا، ارے سارے لوگ تو جا رہے ہیں لیکن تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا مولانا جانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں دعوت دیا گیا ہے، جانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں میسج کیا گیا ہے، جانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں انوائٹ کیا گیا ہے، جانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں دعوت دیا گیا ہے، ارے جانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں میسج کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا ارے کیا تو نہیں جائے گا؟ کہا بن بلائے کون جاتا ہے؟ ارے وہی جاتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ تو پھول پور والوں تمہاری توجہ چاہتا ہو، جب ایک دنیا دار کے ہاں بنا بلائے کوئی نہیں جاتا ہے، وہی جاتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ جب ایک دنیا دار کا حال یہ ہے، پھر یہ محفل نبیوں کے امام کی ہے، یہ محفل سلطان انبیاء کی ہے، یہ محفل مقصود کائنات کی ہے، یہ محفل شمس الضحیٰ کی ہے، بدر الدجا کی ہے، نور الہدیٰ کی ہے، خیر الورا کی ہے، جان عالمین کی ہے، مراد المستقیم کی ہے، شمس العارفین کی ہے۔ اس محفل میں وہی آیا کرتا ہے جس کو میرے نبی بلایا۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا علی کیا بات ہے۔
یا علی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم محفل میں آ کر یہی تو کہتے ہیں دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. مجھے رات تک جگا کر تو دیکھے, کوئی ہمیں اسی رات میں بیٹھا کر تو دیکھے. یار پیسے اپنی جگہ ہے, مال اپنی جگہ ہے, اسباب اپنی جگہ ہے, لیکن ہم یہاں آئے ہیں تو محبت. اللہ اللہ حقیقت ہے, حق بات. یہ علماء کی محبت, ورنہ حال کیا ہے, معاملہ کیا ہے. عوام سب سے کمزور عالموں ہی کو جانتا. ہماری بات کوئی سننے کے لیے کہاں تیار ہوگا. یہ تو سرکار کی بات ہے, لوگ بیٹھے اور سن رہے ہیں بیٹھ کے. ورنہ لوگ آج امام ڈھونڈتے ہیں 5000, امام ڈھونڈتے ہیں 5000 میں, کس سے زیادہ نہ لے, اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہو کہ امام کا پورا خاندان مر گیا, تاکہ وہ بار بار کہیں جانے کی چھٹی نہ لے. اور جب امام آئے تو کنڈیشن یہ ہے, شرط یہ ہے کہ وہ تنے تنہا نہ آئے. 5000 میں آئے تو حضور غازی ملت ہاشمی میاں کی جیسی تقریر کرے. حضور ہاشمی میاں کی طرح وہ تقریر کرے. سرکار تاج الشریعہ کی طرح شریعت کے مسئلے بتائے. مسئلے کے ہمیں معاملہ سرکار تاج الشریعہ جیسا ہو کہ ویسا علم ہو کہ مسئلہ فوراً حل کر دے. اور تقریر کا حال یہ ہو کہ سرکار غازی ملت لتاڑ دیتے ہیں لوگوں کو, ویسے ہی تقریر کرے دہاڑ کر. اور قرات کا معاملہ یہ ہو کہ قاری رقیہ فیل ہو, یہ معاملہ ہو, یہ حال ہو. اور سونے کے معاملے میں بالکل الو ہو کہ رات ہر جگہ فجر کی اذان میں لیٹ نہ ہونے پائے. ہائے میری عوام, اپنے حالات میں رونا روتے ہو, کبھی اپنے معاملات کو دیکھ لو. وہی مؤذن پکارتا ہے دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. فجر میں بلایا تم نہ گئے, ظہر میں بلایا تم نہ گئے, عصر میں بلایا تم نہ گئے, مغرب میں بلایا تم نہ گئے, عشاء میں بلایا تم نہ گئے. مؤذن 5 مرتبہ اذان دے کر تمہیں بلایا, لیکن تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ گئے. لیکن وہی مؤذن اگر ظہر میں 2 مرتبہ اذان دے دے, 1 مرتبہ اذان دیا تم نہیں گئے, لیکن وہی اگر 2 مرتبہ اذان دے دے تو گاؤں کا ہر آدمی دوڑتا ہوا جائے گا, ہر آدمی بھاگتا ہوا جائے گا. کہے گا امام صاحب کیا کھا کے چربی چڑھ گئی ہے, آج 2 مرتبہ اذان کیوں دے دیا ہے. ارے پیارے ذرا سوچ, 1 مرتبہ جب اذان نماز پڑھنے کے لیے دیا کرتا تھا, تجھے دعوت دیا کرتا تھا, تب تو نہ گیا. آج 2 مرتبہ چرب دے دیا تو تو اس پہ اپنا حق جتانے کے لیے جا رہا ہے, آج انہیں ڈانٹنے کے لیے جا رہا ہے, آج اپنی آواز اونچی کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جب ہم تمہیں چندہ 1 مرتبہ اذان دینے کے لیے دے رہے تم 2 مرتبہ اذان کی. یہ قوم کا حال ہے کہ نہیں ہے, یہ قوم کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. پیارے جب ہماری سوچ یہ ہو جائے گی, ہماری فکر یہ ہو جائے گی, ہمارے خیال یہ ہو جائیں گے, تو ہمارے معاملات کیا ہو جائے گا. ہے یا نہیں؟ آج ہماری فکر نظر ان پہ رہتی, کبھی اپنے بچوں پر نظر رکھتی. ذرا سوچے, ایک مسجد کے امام کو نکالا گیا, اللہ اللہ جاتے وقت اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا حضور کیوں روتے ہیں, آپ کو اللہ کا کلام پڑھ, اللہ روزی کا انتظام آپ کا کر دے گا, یہاں سے نکال دیا گیا پھر نہیں آپ کو رکھا جائے گا. انہوں نے کہا جانتے ہیں مجھے فجر کی نماز لیٹ پڑھانے کے الزام میں باہر کیا گیا, لیکن یہ الزام لگانے والا وہ ہے جو کبھی خود فجر کی نماز میں نہیں آئی. یہ حال ہے پیارے. تو آپ ایموشنل ہو گئے,
اور ایموشنل میں سو جائیں گے. یہ بڑی قیمتی بات تھی. میں نے کہا بعد میں شاید سو جائیں یا جاگے نہ سن پائیں تو یہ ضروری بات بتا دوں. پیارے اپنی سوچ اچھی رکھیں, اپنے عالموں سے محبت کریں, اپنے علماء سے محبت کریں. یہ محبت ایک دن رنگ لاتی ہے. آپ کے بڑے بڑے مالدار ہوں گے, بڑے بڑے عہدے والے ہوں گے, آپ کی میل جول وکلا سے ہوں گے, ماسٹر سے ہوں گے, ڈگری والوں سے ہوں گے, انجینئر سے ہوں گے, پولیس والوں سے ہوں گے, وکیلوں سے ہوں گے. لیکن آپ لائیے بڑی بڑی ڈگری والوں کو, لائیے بڑے بڑے عہدے والے کو, لائیے بڑی بڑی نوکریاں والوں کو اور بیٹھا دیجئے. کوئی 2 بجے رات تک ان کو تاک کر بیٹھے تب مجھے بتانا. لیکن یہ بہتاب تھا, یہ اپنے دوستوں کو لا کے بیٹھا دیے, اپنے چاہنے والے محبت کرنے والے کو لا کے بیٹھا دیے. تو ان کے اندر کشش کی 2 بجے رات میں آپ کو بیٹھا کر جگہ رکھا. دوستی کرو تو ایسے کرو, تعلقات بناؤ تو ایسے بناؤ جو زمین کے اوپر بھی کام آئے, زمین کے نیچے بھی کام. ایسی نہیں محبت کرتے. تو ایک شعر سنے اور بات آگے بڑھے, 10 منٹ کے اندر بات ختم ہو, اس کے بعد بات آگے بڑھے. شعر ہم کسی دنیا دار کے محتاج نہیں ہیں یار. ہماری سوچ کل بھی یہی تھی, ہماری سوچ آج بھی یہی ہے. اور پیچھے والے ہمارے تمام برادران, میں آپ سے توجہ نہیں چاہوں گا, میں آپ سے انعام چاہوں گا. جو بچہ پوچھا ہوں توجہ لے کیا کرو, توجہ تو ہے ہی. ایک نیا جملہ لیتے جائیے. توجہ نہیں صاحب بھائی, کیا نام ہے ہمارے بھائی جی احسان جی بھائی, وہ جو ملا ہے آپ کو تھوڑا خرچہ کریے. ہاں تو میں توجہ نہیں, توجہ لے کیا کروں گا. تو آپ مطلب سناؤ نہ سناؤ, آپ تو جانکار بھائی مجھے سنانا ان کو ہے نا, سنانا ہم کو ان کو ہے نا بھائی. ان کو سنانا نہیں تو خود ہی جانکار ہے, تو ان کی توجہ لے کیا کروں. ان سے جو لینا ہے وہ لے لوں. آپ کے پاس تو ختم ہو گیا ہے, اس لیے کوئی بات نہیں. آپ کے ہوٹ چلے, ان کے نوٹ چلے, معاملہ ختم ہو جائے. بھائی یہ کاٹ دیجئے کہ ہنسانے کے لیے بول دیا تھا تاکہ ذہن میں تازہ پیدا ہو جائے. اور ہم کس کے در کے غلام ہیں, ملاحظہ فرمائیں. کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے, کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے, کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے کہ دنیا دار کے آگے. بولیں گے سبحان اللہ. اللہ نے ہاتھ دیا بلند کر کے, ہے یا رسول اللہ. کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے, کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے, کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے کہ دنیا دار کے آگے. کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے کہ دنیا دار کے آگے. کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے کہ دنیا دار کے آگے. اگر پھیلائیں گے تو ہم, اگر پھیلائیں گے تو ہم, اگر پھیلائیں گے تو احمد مختار کے آگے. اگر پھیلائیں گے تو ہم, اگر پھیلائیں گے تو ہم, اگر پھیلائیں گے تو احمد مختار کے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, مرحبا. یا رسول اللہ, ماشاءاللہ. یقین جانے یہاں بہت اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں. میں کسی کو کم زیادہ نہیں کہوں گا. پسند ہوتی کسی کو گلاب پسند, کسی کو چمیلی پسند, کسی کو بیلا پسند, کسی کو رات رانی پسند. تو ہر پڑھنے والا ایک الگ پہچان رکھتا ہے. آپ نے سب کو سنا ہے, سب بہت اچھا پڑھتے ہیں. بس ایک شعر اور سنے پیارے. سب کو چاہتے ہیں لیکن چاند اور سورج کسے چاہتے ہیں. ملاحظہ جن پہ سب کی نظر, جن پر سب کی نظر, جن پر سب کی نظر. سورج ڈوبنے کی اہمیت کیا ہے, یہ ایک گرمی کے موسم میں روزے دار سے ہے نا, ان سے پوچھو کہ کیا اہمیت ہوتی ہے. کسی نے ایک صاحب روزہ تھے, بہت مشکل سے لوگ کہتے اس کو روزہ رکھوا دیا, کہتے روزہ رکھوا دیا کہ بھائی روزہ رکھ لو. بڑا مشکل سے روزہ رکھا, اور جب شام کے 5 بجے نا اس کو چین نہیں ملا, ٹائم کٹے تو کیسے. تو 5 بجے ہلو فرمائش آتی ہے نا, وہ پہلے موبائل لانے شروع کر, وہی بیٹھا تھا ریڈیو پر, بیٹھا سوچا کیا کروں, فون لگایا, ادھر سے کہا کہ یہ کیا سنا ہے, کہا باجی بس مغرب کی اذان سنا, جان نکل رہی ہے. تو بتا
بتانے کا مقصد ہے ہر چیز کی ایک کشش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن چاہت اور صورت کی کشش کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے نبی نے زلف لہرائے، نبی نے زلف لہرائے تو سورا چاند یہ بولے، کیا بات ہے، نبی نے زلف لہرائے تو سورا چاند یہ بولے، نبی نے زلف لہرائے تو سورا چاند یہ بولے، نبی نے زلف لہرائے تو سورا چاند یہ بولے، نبی نے زلف لہرائے تو سورا چاند یہ بولے، ہمارا حسن فیکا ہے، ہمارا حسن فیکا ہے، ہمارا حسن فیکا ہے، ہمارا حسن فیکا ہے، رخ سرکار کے آئے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ رات کے 2 بجے ہو یا 3 بجے ہو، ذکر نبی کے بھی رکتا نہیں یار، ذکر نبی تو لاکھ ڈاؤن، ذکر نبی تو کورونا کے پیریڈ میں نہ رکا، کیونکہ ہم زندہ ہے آف سیزن کی بنیاد پہ نہیں، ہم زندہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ، ہم زندہ عشق اہل بیت کی بنیاد پر، اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، ہمیں زندگی تب تک ملتی رہے گی جب تک ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا شمع روشن، ان کا چراغ جلتا رہے گا۔ اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے، بولیں گے نا، پیچھے والے، بیچ والے، اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا 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 والے، یہ دنیا دانے دانے کی، 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 یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے، سبحان اللہ، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور بس آخری 5 منٹ کرم 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 آپ کرم، سوچیں گے کہ صاحب ہر بار 10 منٹ بتاتے ہیں، آئے آئے، تو بس 10 منٹ اور مجھے برداشت کر لیں، بڑی مجھے تکلیف نہیں ہے، یقین جانے میں بڑی محبتوں کے ساتھ آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کچھ سنا کر جاؤں، جی جی، اس لیے کہ ملال ایک الگ چیز ہوتا ہے، ملال ایک الگ چیز ہوتا ہے، افسوس ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ میں الہ آباد جب آیا وہاں سے بس میں کھڑے کھڑے یہاں پھول لگایا، اتنی جگہ نہیں تھی کہ مکمل آدمی کھڑا ہو، اتنی بھیڑ، یعنی بالکل آدمی سٹ کے کھڑا تھا، بالکل پیر رکھنے کی جگہ نہیں، میں کھڑے کھڑے آیا، مجھے تھوڑا بھی ملال، لیکن یہ ہمارے مہتاب بھائی ہے، ان کی شادی تو ہو چکی ہے، مہتاب بھائی میں کھڑے کھڑے آیا، مجھے کوئی ملال نہیں ہوا، لیکن اگر اس محفل میں ان کے سسرال کا ذکر نہ ہو تو ان کے بیوی کو ضرور ملال ہو جائے گا، کہ پھول پور میں جو ہے الہ آباد کی بات ہوئی، کوشامبی کی بات ہوئی، اس کے سمیر بھائی کے گاؤں کی بات ہوئی، ہر جگہ کی بات ہوئی، لیکن ہمارے مائکے کے بات ہوئی، تو ایک بات وہاں کی بھی ہوئی۔ یہ جو میں ہر بار آپ کو بول رہا ہوں 10 منٹ اور سن لیجئے، 10 منٹ اور سن لیجئے، ایک بات اس کی ملاحظہ اس کے متعلق تاکہ مسکرات چہرے پہ تازگی ہو جائے، بس آخر بات اس کے بعد سلام۔ ایک داماد اپنے سسرال پہنچے، اور جب سسرال پہنچنے کے بعد ساس نے دیکھنے کے بعد بلایا، اور بلانے کے بعد بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد کہا داماد کھا لیجئے،
کھا لیجئے. داماد جی کہتے ہیں کچھ نہیں کھانا. ارے کہتے کھا لیجئے. اتفاق سے جو آلو کے پراٹھے ہوتے ہیں نا وہ ساس نے 6 ہی بنائے کیونکہ گھر میں 2 ہی لوگ تھے, الٹی الٹا اور کوئی تھا ہی نہیں, تو 6 بنا لیے. 3 ہم کھا لیں گے, 3 یہ کھا لیں گے, بچنے سے کیا فائدہ. اب داماد جی پہنچ گئے تو بیٹھایا کہا کچھ کھائیں گے, تو کچھ بولے نہیں, تو کہا لگتا ہے کھانے کا من ہے. گئی 3 پراٹھے آلو کھلا کے دے دیے. اب داماد جی کھا گئے. کھانے کے بعد ساس نے کہا شاید اب کہہ دے کہ نہیں کھائیں گے. داماد جی اور تو نہیں کھائیں گے. کہا ہو تو لیتے ہیں, یہ نہ ہو تو کوئی بات. اب پھر ساس نے اندر سے 3 پراٹھے اور لے کے آئی, وہ بھی کھلا دیا. تو بچے نہیں, ساس پوچھے تو کیا پوچھے, کھلا کے چپ چاپ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد بڑی محبت سے کہا کہو داماد جی کیسے آنا ہو, داماد جی کیسے آنا ہوا. کہا کہا نہیں ساسو ماں, میں سنا ہوں آپ کیا کوئی حکیم ڈاکٹر ہے. کہا کیوں کیا ہوا, ساس گھر آ گئی, کیا پریشانی آ گئی. کہا کچھ نہیں, ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں آج کل ہم کو بھوک نہیں لگتی. کہا ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل ہم کو بھوک نہیں لگتی. یہ پراٹھا کھانے کے بعد ساس نے ہاتھ جوڑ کر کہا داماد جی آج تو آ گئے ہو, جب بھوک لگنے کے نہ لگنے کا حال یہ, جب بھوک لگنے لگے تب مت آئیے. آج تو آ گئے ہو, جب بھوک نہ لگنے کا یہ حالت, بھوک لگنے کے بعد کا معاملہ کیا ہوگا. تو میں آپ کو ابانا نہیں چاہتا ہوں. آپ کہیں مولانا جب آپ کا 10 منٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ کتنا زیادہ ہوتا ہے, اس لیے ابائے نہیں. بس آخری بات فرمائے, کیونکہ عزیز عالم ملت اسلامیہ یہ محفل سرکار پیرے پیرا کی محفل ہے, سرکار پیرے پیرا کی محفل ہے, سرکار غوث پاک کی محفل ہے. اور سرکار بڑے بڑے کی شان کیا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک سرکار غوث پاک نہ چاہے اس کا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں کر سکتا ہے, ان کی کوئی محفل نہیں منا سکتا ہے, ان کے محفل میں نہیں آ سکتا ہے. اب سرکار غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں تو پیارے پر ان کا احسان ہے, وہ چاہتے تو ان کا نام لیتے ہیں, بس مجمع خاموش رہے. میرے ممبر والے بھائی 10 منٹ مجھے آپ دے دیجئے, اس کے بعد یہ محفل میں آپ کے حوالے کر دوں گا. پیارے آج نبی کے محفل میں آئے ہیں, سرکار غوث پاک جب چاہتے ہیں میرے مہتاب جنن اور جٹھانی کی طرح ایک دوسرے سے بات نہ کری, میری بات کیول 10 منٹ سن لیجیے, اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. پیارے سرکار غوث پاک کے بارے میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک غوث پاک نہ چاہے کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا. آپ نے یہ محفل منائی ہے, اللہ محفل کو کامیاب کرے اور آپ کی نیت کو مکمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ محفل کس لیے مناتے ہیں, ہم کس لیے بیٹھے ہیں, یا سرکار غوث پاک کیا دیکھتے ہیں, آئیے ملاحظہ کرتے چلے پیارے. آخری واقعہ ایک سبق آپ کے لیے ہے. پیارے ایک مالدار تھا, ایک تاجر تھا. آج انسان دولت والا ہو گیا, آج انسان مال والا ہو گیا, اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, اپنی دولت پر ناز کرتا ہے. لیکن یار یہ جوانی کا بھروسہ نہیں ہے, یہ دولت کا بھروسہ نہیں ہے, یہ مال کا بھروسہ نہیں ہے. کب انسان امیر سے غریب ہو جائے, غریب سے امیر ہو جائے, کب ایک بیماری اس کی زندگی جینے کی چاہت کو چھین لے, اسے نہیں پتا. پیارے اس کا بھروسہ مت کیا کرو, ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے اس سے جینے کی توفیق مانگ کرو. پیارے 1 سال پہلے میری کنڈیشن کیا تھی, لیکن آج میرا حال کیا ہو گیا. میرے مالک سرکار غوث پاک کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. جب میں کسی کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں, جب میں کسی کو پیتے ہوئے دیکھتا ہوں, جب میں کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں یہی دعا کرتا ہوں میرے مالک مجھے بھی جینے کی توفیق دے دے, مجھے بھی مسکرانے کی توفیق دے دے. کھانے سے پہلے میں سوچا کرتا ہوں میں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, میں پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں. کھانے سے پہلے سوچتا ہوں اللہ اللہ میرا دل کام جاتا ہے. ان لوگوں تم کہتے ہو اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, اگر بغیر سوچے سمجھے کچھ کھا رہے ہو, یہ تم پہ رب کا بڑا احسان ہے. پیارے رب کی بڑی نعمت ہے تمہارے ساتھ, بغیر پرہیز کے تم کھانا کھا رہے ہو. اللہ اللہ پیارے آپ مجھے بتائے یہ رب کا ہم پر احسان ہے. دعا کرے مولا مجھے شفا عطا فرما دے. میں ذکر رسول کرنا چاہتا ہوں, ذکر نبی کرنا چاہتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں میرے مولا میرے رب میرے مالک, میری پہچان کچھ نہیں ہے, میرا نام کچھ نہیں ہے. میرے سرکار میں تو اس طرح نکمہ ہوں, میرے مولا میں اتنا نکمہ ہوں, یہ کچھ کر کے کھا بھی نہیں سکتا ہوں. میں کھاتا ہوں تو تیرے نبی کا ذکر کر کے کھاتا ہوں, تیرے رسول کا ذکر کر کے
ہوں، تیرے محبوب کا نام لیتا ہوں، جو ملتا ہے اس سے میرا بھی پیٹ پلتا ہے، میرے گھر والوں کا بھی پیٹ پلتا ہے، میرے سرکار اسی ٹکڑے کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دے، میرے لیے دعا فرما دے، میرے مالک مجھے شفا دے دے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے ٹکڑے بڑے بڑے گیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پیارے دعائیں کر دیا کرو۔ یہ پیٹ مرض میں مبتلا کیسے ہو گیا ہو یار، کھانا وہی چکن مٹن ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے سونا ہے، صبح اٹھ جانا ہے یار، آپ کے لیے اتنی قربانیاں دیا کرتے ہیں تو ہماری ایک بات اپنے ذہن میں بسا لیا کرے، ایک بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کرے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں یار، کوئی آپ پیسے کے لیے نہیں آتا ہے یار، پیسے کمانا تو آسان ہے، ایک طوائف بھی پیسے کما لیا کرتی ہے، ہمارے پاس بھی کئی ذریعہ کمانے کے لیے ہے، یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اصلاح کا ذریعہ ہے پیارے، جو ملتا ہے اس سے اسی ٹکڑوں پہ گزارا ہو جاتا ہے پیارے۔ کبھی یہ مت سوچے آپ کوئی پیغام دینے کے لیے آتے ہیں، آپ ایک میسج دینے کے لیے آتے ہیں، تو میں کہہ رہا تھا وقت بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، ایک مالدار تھا، تاجر تھا، ایک بڑا قیمتی آدمی تھا، لیکن غریبی نے اس کے چوکھٹ پہ دستک دیا، بڑا غریب ہو گیا، اور جب غریب ہوا نا تو غریب ہونے کا حال یہ ہوا گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچوں کے بھوکوں مرنے کے وقت آ گئے ہیں، بیوی کے ارمان پانی پھرنے کے وقت آ گئے ہیں، ماں باپ کے چہرے مرجھانے کے وقت آ گئے ہیں، اب اس کے پاس مال نہیں کہ پیٹ بھر کھانا کر سکے، ایک وقت کھا کے زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک بیوی قریب آتی ہے، قریب آنے کے بعد کہتی میرے شوہر سنے اب بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے، اب بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، اب بچوں کا درد نہیں دیکھا جاتا ہے، اب آپ انتظام کریے۔ شوہر کہتا ہے میرے بیوی میں کمانے جاتا ہوں لیکن روزی نہیں ملتی ہے، انتظام کچھ نہیں ہوتا، میری کوشش یہی ہے کافر بچے بھوکے رہے کیسے گزارا ہوگا، تب تک شوہر بول پڑتا میری بیوی بتاؤ جب ہمارے دن اچھے تھے کیا اس وقت کوئی چیز ہمارے پاس ہے، کیا کوئی چیز ہے جسے بیچ کر ہم راشن کے انتظام کر لیں، کھانے کے انتظام کر لیں تاکہ ہمارے بچوں کے پیٹ بھر جائے۔ بیوی نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب بیوی نے جا کر تلاش کیا ایک بڑا قیمتی کپڑا ملا، قیمتی کپڑا تھا، اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی، وہ امیری کے ٹائم پہ خریدا گیا کپڑا تھا، اسے شوہر نے یادگار کے طور پہ رکھ دیا تھا، آج وہ قیمتی لباس مل گیا ہے، آج وہ قیمتی کپڑا مل گیا ہے۔ بیوی نے دیکھا آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، شوہر بھی خوش ہو گیا، اپنے شوہر سے کہتے میرے شوہر اسے بیچ کر آئیے اور کھانے کا انتظام کر کیے۔ اللہ شوہر دیکھتا ہے بڑا قیمتی لباس ہے، کہا یہ قیمتی لباس بیچوں تو کہاں بیچوں، کسی نے کہا یہ قیمتی لباس یہاں نہیں بکے گا، بغداد کے اندر بہت بڑی بازار لگتی ہے، اسی بغداد کے اندر جاؤ یہ تمہارا لباس بک جائے گا، یہ تمہارا کپڑا بک جائے گا، یہ تمہارا قیمتی کپڑا بک جائے گا، اسی بغداد کی سرزمین پر جاؤ۔ وہ دل میں امیدیں لے کے بغداد کی سرزمین پر جا رہا ہے، آج بچے بھی خوش ہیں کیونکہ بچوں سے کہہ رہا تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر کے آؤں گا، تمہارے لیے مٹھائیاں لے کے آؤں گا، اپنی بیوی کو دلاسا دے کر جاتا ہے، ایک قیمتی کپڑا مل گیا ہے، تیرے لیے جو ہے میں چوڑیاں لے کر آؤں گا، تیرے ارمان جو تھے وہ پورا کروں گا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو دلاسے دیتا ہے، آپ کے دواؤں کا انتظام ہو گیا ہے، میں آپ کے لیے قیمتی سامان لے کر آؤں گا۔ سب کو الوداع کہنے کے بعد وہ بغداد کے سرزمین پر پہنچتا ہے، اپنا قیمتی لباس بیچنے کے لیے بڑے بڑے مالداروں کو لباس دکھا، قیمتی وہ کپڑا دکھا دیا، بڑے بڑے تاجروں کو دکھا دیا، بڑے بڑے حکمرانوں کو دکھا دیا، بڑے بڑے عہدیداروں کو دکھا دیا، بڑے بڑے دولت مندوں کو دکھا دیا، بڑے بڑے تاجروں کو دکھا دیا، سب کو کپڑا پسند آ گیا، سب کو کپڑا پسند آ گیا، لیکن مسلم کے سب کے ہوش اڑ گئے، کوئی خریدنے کی ہمت نہ کیا، کوئی لینے کی ہمت نہ کیا، سب نے انکار کیا، قیمت زیادہ نہیں خرید سکتے ہیں۔ اللہ جب سب نے خریدنے سے انکار کر دیا، جب کوئی خریدا نہیں اور شام کا وقت ہونے لگا، اللہ اس نے اپنا کپڑا
لیا اور کپڑا لینے کے بعد جو ہے ذرا سوچو ایک باپ جو ہے اپنے بوجھل قدموں سے جب گھر کو لوٹ رہا ہے اس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے سامان موجود نہ ہو تب اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ آج تو بیٹا کہہ دیا کرتا ہے، آج تو بیٹا بول دیا کرتا ہے وائف از لائف، ارے وائف از لائف ہو گئی آج تیری. لیکن ذرا سوچ اپنے پیٹ میں پھٹی بنیان پہن کر جو ہے تجھے پالا پوسا کس نے ہے؟ اپنے بدن کا لہو پلا کر جو ہے تجھے جوان کس نے کیا ہے؟ یہ تیرے ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے پیارے. جو آج اس لائق ہو گیا ہے وہ قدم بڑھاتے جا رہا ہے. اللہ اللہ اس کے قدم میں زلزلہ پیدا ہو رہا ہے، قدم میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے. دل ہی دل سوچ رہا ہے یار بچوں کو کیا جواب دوں گا، بیوی کو جواب کیا دوں گا، ماں باپ کو جواب کیا دوں گا. یہ کہتے کہتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل کر جو ہے موتی بن کے چہرے پہ چمکنے لگتے ہیں. اسی انسان نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوال کہ اے رونے والے کیوں روتا ہے؟ تیرے رونے کا ریزن کیا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ وہ بول پڑتا ہے، وہ کہہ پڑتا ہے جس کے بھروسے آیا تھا وہ تو میرا کام ہی نہیں ہوا ہے. کہا کس کے بھروسے آیا تھا؟ کہا یہاں کے مالداروں کے بھروسے آیا تھا، یہاں کے تاجروں کے بھروسے آیا تھا، یہاں کے حکمرانوں کے بھروسے آیا تھا، یہاں کے تمام لوگوں کے بھروسے آیا تھا. لیکن میرا بھروسہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں بھیگی پلکوں سے واپس جا رہا ہوں، بھیگی پلکوں سے واپس جا رہا ہوں. اللہ اللہ اس آنے والے سے انسان بول پڑتا ہے یار کیوں ہوتا ہے؟ سب نے امید توڑ دیا ہے، توڑ جانے دے. جہاں حکمران سنتے نہیں ہیں، جہاں مالدار سنتے نہیں ہیں، جہاں دولت مند سنتے نہیں ہیں، جانے دے. جہاں دنیا دار نہیں سنتے ہیں وہاں مدینے کے تاجدار کے غلام سنتے ہیں، وہاں مدینے کے تاجدار کی آج سنتی ہے. ارے بغداد میں کوئی نہیں سنا پریشان ہے. اسی بغداد کے اندر جہاں مالدار بھی ہے، اسی بغداد کے اندر جہاں دولت مند بھی ہے، اسی بغداد کے اندر جہاں تاجر بھی ہے، اسی بغداد کے اندر جہاں حکمران بھی ہے، اسی بغداد کے اندر تاجدار بغداد بھی ہے، اسی بغداد کے اندر میرے میرا میرے میرا بھی ہے، اسی بغداد کے اندر شاہ جیلا بھی ہے، اسی بغداد کے اندر علی کے لخت جگر بھی ہے، اسی بغداد کے اندر فاطمہ کی نور نظر بھی ہے، اسی بغداد کے اندر حسین کے لخت جگر بھی ہے، اسی بغداد کے اندر جو ہے پیارے نبی کی آل ہے جنہیں سرکار غوث پاک کہا جاتا ہے، جنہیں عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. اس طرح نبیوں میں نبی کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح ولیوں میں غوث پاک کا جواب نہیں ہے. انہی کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ وہاں جو روتے ہوئے جاتا ہے وہاں سے ہنستے ہوئے آتا ہے. انہی کی بارگاہ میں جب یہ فریادیں لے کر تیری فریادیں قبول ہو گئی تو تیرے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا ہو جائے گی. اللہ اللہ پیارے، اللہ اللہ پیارے وہ تاجر جو ہے کپڑے کو لے کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے. سرکار غوث پاک نے پہلے ہی سارے معاملات کو سمجھ لیا ہے. جانتے ہی سے کہتے ہیں بتا تیرے کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ کپڑے کو خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد جو ہے کپڑا لینے کے بعد اسے قیمت دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے اب خوشی خوشی جا رہا ہے، اب چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ جا رہا ہے. غلاموں نے سوال کیا حضور آپ نے کپڑا دیکھا بھی نہیں اور آپ نے کپڑا خرید لیا، آپ نے کپڑا لے لیا. سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، سرکار پیرے میرا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں کپڑے کے بارے میں سوال کرتے ہو، میں نے تو کپڑا دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کے بچوں کی بھوک کو دیکھا ہے، میں نے اس کے بچوں کی پیاس کو دیکھا ہے، میں نے اس کے بچوں کے بھروسے کو دیکھا ہے، میں نے اس کے ماں باپ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے اس کے خاندان کی مصیبت کو دیکھا ہے، میں نے اس کے بیوی کی تمناؤں کو دیکھا ہے، میں نے اس کے گھر میں خالی برتن کو دیکھا ہے، میں نے اس کے تکلیفوں کو دیکھا ہے، میں نے قیمتی لباس نہیں دیکھا ہے، میں نے اس کے دل کی فریاد دیکھی ہے. تو بتانے کا مقصد ہے پیارے دنیا کچھ دیکھا کرتی ہے لیکن سرکار غوث پاک دل دیکھا کرتے ہیں، وہ دل کی کیفیت دیکھا کرتے ہیں. تو رات میں 2 بجے جاگنے والوں تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں ہو، تو تاجدار بغداد کے لیے ہو. اگر سرکار تاجدار بغداد کی نظر پڑ جائے گی تو ان کا جلسہ منانا، ہمارا جلسہ پڑھنا، آپ کا جلسہ سننا سب کچھ کامیاب سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر
سرکار سے پاک کی نظر پڑ گئی تو بتانے کا مقصد ہے محفل کرے کون کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، نہیں کرتا، سرکار سے پاک دل دیکھتے ہیں کون کتنی محبت کے ساتھ بنا رہا ہے، سجا رہا ہے، رچا رہا ہے۔ اللہ اس محفل قبول فرمائے اور ہمارے محتاب بھائی کی دلی جائز تمنا جو ہے مولا اسے قبول فرمائے۔ ایک آخری شعر ملاحظہ فرما لے، اس کے بعد بھائیوں کے سلام پڑھ لیں گے۔ یہ محفل کس لیے منائے ہیں، کس لیے سجائے ہیں، شعر سنے اس کے بعد سلام۔ محتاب بھائی نے فون کیا تو کیا کہا ملاحظہ فرمائے، نبی پاک کی محفل غوث پاک کی محفل، غوث پاک کی محفل، نبی پاک کی محفل، غوث پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، سجانا چاہتا ہوں میں، یہ غوث پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، سجانا چاہتا ہوں میں، یہ غوث پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، یہ غوث پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں، بلانا چاہتا ہوں میں، انہیں ایک روز اپنے گھر، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں، بلانا چاہتا ہوں میں، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا ایک شعر اور ملاحظہ عنایت جب ہمارے بھائی کھڑے تھے اتنی محبت نہ اچھا لگا وہ کھڑے تھے، ایک شعر مولانا صاحب اور تو جب یہ تمنا ہے تو ایک شعر نہیں پڑھ جی 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 بالکل، کرم نوازش۔ اور ہم سلام تو پڑھیں گے لیکن ایک شعر اور ملاحظہ، یقین جانے دنیا کی ہر جگہ جانے سے عزت کا موقع۔ ہمارے محتاب بھائی نے بتایا کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی فجر کی نماز قضا ہی نہیں، یہ رب کا احسان ہے، رب ہم سے راضی ہے تب یہ کام کرتا ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے در۔ اور فضیلت کیا بیان، سرکار مولائی کائنات فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو رب کے قریب ہوتا ہے، قیام میں اور قریب، رکوع میں اور قریب، سجدے میں اور قریب، تو نماز میں بندہ خدا کے قریب۔ اور مولائی کائنات فاتح خیبر داماد پیغمبر شیر خدا مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تم نماز نہ پڑھ سکو تو یہ مت سوچنا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ سوچنا ہے اس سے ہم سے کون سی خطا ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں اپنے قریب کرنے سے روک دیا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کرنے سے ہمیں روک دیا، ہمیں توفیق نہیں دیا۔ تو بتانے کا مقصد ہے پیارے کبھی ہم سوچے نماز میں سے چھوٹ جاتی ہے، گناہوں سے توبہ کرے، نماز پڑھیے بڑی بات ہے، اور رب جسے توفیق دیا کرتا ہے پیارے وہی ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کیا کرتا ہے، ذکر اہل بیت کیا کرتا ہے۔ اس لیے پیارے سارے کام کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن پڑھو، بغیر 10 منٹ موبائل چلائے ہمیں نیند نہیں آتی ہے، کاش ہماری حال یہ ہوتا کہ بغیر 10 منٹ قرآن پڑھے میں نیند نہ آتی، تو ہم پریشان کبھی نہ ہوتے، ہم پریشان ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ اپنے اعمال بہتر کر لو کہ ہماری دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ آج بھی وہ ابراہیم سے ایمہ پیدا آت کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، تو ایک شعر سب کچھ بدلے گا، ساسن بدلے گا، پرساسن بدلے گا، حالات بدلیں گے، معاملات بدلیں گے، وقت بدلے گا، دن بدلے گا، رات بدلے گا، جوانی، بڑھاپا، بچپنا سب بدلے گا، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلے گا، جب تک یہ کائنات ہے اور کائنات کے بعد بھی کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ میرے بھائی یہ آخری شعر سن کے جائیں، کیوں جا رہے ہیں؟ سب کچھ بدلے گا لیکن یہ نہیں بدلے گا، اور وہ کیا ہے؟ رب کا کلام،
وہ قرآن سب بدلے گا لیکن یہ نہیں بدلے گا. تو جو قرآن کبھی نہیں بدلے گا اس کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. اور تلاوت کیسی کرنی چاہیے اور یہ کلام کی شان کیا ملاحظہ فرمائے. ہے قول نبی اور قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے اب تو بولے سبحان اللہ. نہیں بھائی حال ہے مولانا آپ کی ساری بات صحیح لیکن ہمارے ماں کہیے گڑی. کب بولیں گے سبحان اللہ؟ یہ ہمارے برابران کب بولیں گے؟ جب ہمارا کلیجہ گھام سے بیچ میں گر جائے تب بولیں گے. سمیر بھائی کم سے کم سرلی آواز میں سبحان اللہ بول دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی. ہمارے ہمجام مولانا غلام صابر صاحب قبلہ اشرفی وہ بھی تشریف فرما کی جاؤ شریف ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. آج سب نے بہت مختصر بولا, ہم کو سب سے آخر میں بیٹھا ہے اس لیے میں تھوڑا زیادہ اس لیے کہ میں انتظار بھائی سب سے آپ نے سنا. ہمارے بڑے اچھے قلمکار ہیں, بڑے اچھے لکھنے والے اشعار ہیں ہمارے بھائی جن کی چیزیں مطلب سرفراز صاحب جو موجود ہے آپ پیارے کبھی ان کے اشعار پڑھے, ان کی کتاب وہ بتا بھی آپ بتا رہے ہیں لیجئے. اور یہ اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ آج ہمیں گانے آتے ہیں لیکن ہمیں نعت کے اشعار نہیں آتے. آج ہمیں حمد کے اشعار نہیں آتے جہاں ساری چیزیں پڑھتے وہاں نعت کی کتابیں پڑھیں تاکہ ایک شعر اس میں سے یاد کر لیں, مرتے وقت وہی گنگناتے رہتے. رب کا کلام پڑھتے ہیں اس لیے پیارے سب بدلے کبھی نہیں یہ نہیں بدلے. یہ شیخ ملاحظہ فرمائے ہے قول نبی اور قول خدا فرمان نہ بدلا جائے. یہ ہمارے بھائی یہ تو ہمارا ہی ہے نا, نکالنا جیب سے نکالی ہم لے ہی لیں گے بعد میں. یہ والا تو ہمارا ہی ہے قول نبی اور قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول نبی اور قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لگ مگئے قرآن نہ بدلا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. پھر کبھی موقع ملا ساری گفتگو پھر ہوگی. ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, اس کی حمد و ثنا بیان کیا کرو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, گناہوں سے توبہ کرو. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یا نبی